بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ سنیچر کو جو ریویژن دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، قواعد کے ساتھ پڑھیے اور بار بار پڑھیے، انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز۔ نماز باجماعت کا طریقہ چل رہا ہے۔ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اقامت کہے، اس کے بعد امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز کی نیت کرنے کے ساتھ امامت کی نیت کرے کہ میں اس جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ پیچھے سے ایک شخص اقامت کہے گا اور جو امام ہوگا وہ امامت کی بھی نیت کرے، اپنی نماز کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ امامت کی بھی نیت کرے کہ میں اس جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پیچھے نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پیچھے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے اپنی نماز کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، مقتدی بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ مقتدی بھی کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ امام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، مقتدی بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھے، لیکن مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام قرات کرے فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے اور ظہر، عصر میں آہستہ قرات کرے۔ امام فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے، ظہر، عصر میں آہستہ قرات کرے اور مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب:
صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام تھا؟ جواب: اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ سوال: اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب: اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بس یہاں تک یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سوچا اللہ تعالیٰ نے آدم کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت میں آیا اور پھسلانے لگا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو فرشتہ بن جائیں گے، ورنہ جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو میری بات نہ ماننے کا افسوس ہوگا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔